بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے۔ فطرہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ فطرہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر فرض ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو فرض کیا ہے ساع من تمر، ایک سا کھجور میں سے، او ساع من شعیر یا ایک سا گیہوں میں سے، جو میں سے، علی العبد تمام تر بندوں پر، عبد بندوں پر، والحر غلام آزاد، والذکر اور مرد، والانثى عورت، والصغیر چھوٹے، والکبیر اور بڑے، تمام مسلمان پر یہ زکوٰۃ فطر فرض ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے تو ان کا بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ بس اوقات حالانکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کی ولادت بھی نہ ہو، مادر رحمی میں ہو، تو اس کے لیے بھی اگر فطرہ ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ فطرہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو جو ہمارے مال میں سے زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں ان میں شمار کر لیتے ہیں، یہ ان مال کی زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے جو آپ پر فرض کیا گیا ہے، ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ یہ فطرے، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ الفطر کس چیز سے نکالا جائے اور کتنا نکالا جائے، اس تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من عقط او ساعا من زبیب۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں نکالا کرتے تھے ساع من طعام، کھانے کی اجناس میں سے ایک سا، او ساع من شعیر یا جو میں سے ایک شا، او ساع من تمر یا کھجور میں سے ایک سا، یا منقع میں سے ایک سا، یا پنیر میں سے ایک سا۔ یہ سا کیا چیز ہے؟ سا ایک ناپنے کا آلہ ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ سا کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ان میں سے جو سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلا کرتا تھا ان کی جو وزن ہوتی ہے تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہوا کرتا ہے، یعنی ایک سا کلو گرام کے اعتبار سے 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 کلو یہ ایک سا کے وزن ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ایک سا 4 مد، جو احادیث وغیرہ میں اس کی تفسیر کی گئی ہے تو 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور کلو گرام کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سا صحابہ کرام جو نکالا کرتے تھے وہ کھانے کی اجناس میں سے، جو چیز وہ کھاتے تھے کھانے کی اجناس میں سے، یا کھجور میں سے، منقع میں سے، یا اسی طریقے سے جو گیہوں میں سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو اور واضح کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں كنا نخرج في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الفطر ساعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقد والتمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکات فطر ادا کیا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے کھانے کی اجناس میں سے ایک صاع من طعام. لفظ طعام کھانے کی اجناس کو کہا جاتا ہے جسے عام طور پر کھانا کھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا، جیسے ہم اور آپ ابھی روٹی چاول یہ سب کھاتے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھانا کیا ہوا کرتا تھا، وہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا، اس وقت ہماری کھانا کیا تھی، الشعیر جو گیہوں، پنیر، منقع والتمر اور کھجور، اور یہی تمام چیزیں ان کا کھانا ہوا کرتا تھا. اور انہی سب چیزوں میں سے وہ زکات فطر نکالا کرتے تھے، ادا کیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو جو زکات الفطر ادا کرنا ہے وہ کن چیزوں میں سے ادا کرنا ہے، کھانے کی اجناس میں سے جو ہم اور آپ کھاتے ہیں. اگر ہم چاول کھاتے ہیں تو ایک سا یعنی 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو کے وزن پر ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کے نام پر، ایک فرد کے نام پر انسان 2.5 کلو چاول زکات الفطر کے نام پر ہم نکالیں گے. یا اگر ہم گیہوں کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں تو گیہوں نکالیں گے. یا اسی طریقے سے اگر آپ کا عام خوراک کھجور ہے، کشمش ہے، منقع ہے تو ان میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. یعنی جو عام خوراک ہے، جو آپ کا عام غذا ہے، ان میں سے آپ نکالیں گے ایک سا یعنی 2.5 کلو تقریباً. یہاں پہ ایک مسئلہ آپ یہ جان لیں، بہت سارے لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک سا گیہوں کی جو نقدی ہوتی ہیں بطور رقم روپیہ کے ہم ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہم ادا کریں روپیہ تو ایک سا یعنی 2.5 کلو کے گیہوں کا کتنا روپیہ ہم ادا کریں کہ ہمارا زکات فطر ادا ہو جائے گا. تو یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام کے دور تک آپ نے خود حدیث کو سماعت فرمایا. صحابہ کرام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایت آپ نے سماعت فرمائی. ان دونوں روایت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ صحابہ کرام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بھی کسی نے بھی بطور رقم یا بطور نقدی زکات الفطر ادا نہیں کیا. آپ نے سنا پہلی روایت میں جو میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے ذکر فرمایا، اس میں کیا فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع، یعنی اجناس کا نام لیا گیا، جو کھانے پینے کی چیز ہے ان چیزوں کا نام لیا گیا. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ من الطعام نخرج زکات الفطر من الطعام، یعنی کھانے کی اجناس میں سے. اور اس کو کھانے کی اجناس میں اس وقت کھانے کا سامان کیا کیا ہوتا تھا وہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ اس وقت وہ لوگ کھانے میں گیہوں استعمال کرتے تھے، جو استعمال کرتے تھے، کھجور استعمال کرتے تھے اور منقع وغیرہ استعمال کرتے تھے، پنیر استعمال کرتے تھے، اور انہی چیزوں میں سے وہ زکات الفطر ادا کیا کرتے تھے. اس سے معلوم یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں نقدی یا بطور رقم، بطور روپیہ زکات الفطر ادا کیا جاتا تھا. تو جب حالانکہ ایسے بات نہیں ہے کہ اس وقت روپیہ پیسہ نہیں تھا، آج ہم کرنسی کے طور پر ایک نوٹ، ایک کاغذ کو استعمال کرتے ہیں، اس وقت بطور کرنسی، بطور نوٹ دینار و درہم استعمال کیا جاتا تھا. اور الحمدللہ سارے لوگوں کے پاس دینار و درہم ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے
دینار و درہم کو نہیں نکالا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی جو شریعت نے متعین کر دیا زکوٰۃ الفطر کے طور پر اسی کو نکالنا چاہیے، نہ کہ فضول سوال کر کے شریعت میں تبدیلی کرنے کا سوال کرنا چاہیے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو اس سوال کو کرتا ہے کہ یہ گیہوں کے بدلے یا چاول کے بدلے کھانے کے اجناس کے بدلے میں روپیہ دینا چاہتا ہوں، اس میں کتنا روپیہ دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت محمدیہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی دینار و درہم پایا جاتا تھا، وہ لوگ یوز کرتے تھے، لیکن دینار و درہم کے موجود ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا زکوٰۃ فطر کے طور پر، تو ہم اور آپ کیوں کر اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دین کا معاملہ ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے فالو کیا۔ دین کو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ویسے ہی ہمیں سمجھنا ہے۔ جی دین کے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا ویسے ہی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں بطور زکوٰۃ الفطر اجناس کھانے کی چیزوں میں سے نکالا جاتا تھا، اور اس وقت دینار و درہم موجود ہونے کے باوجود اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں بعض حضرات کہیں گے تو ہم تو خرید کے کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں اسٹاک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں چاول ہم ایک ٹائم بناتے ہیں، جو ٹائم بناتے ہیں اس ٹائم خرید کے لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ خرید کے لاتے ہیں، جو رقم آپ زکوٰۃ الفطر کے نام پر دے رہے ہیں اسی رقم سے 2.5 کلو چاول آپ خرید کے اس فقیر کو دے دیں، اس مسجد میں دے دیں جہاں پہ آپ کو دینا ہے، جس مسکین کو آپ کو دینا ہے اسی رقم سے آپ خود خرید لیں اور اس کو چاول کو دے دیں۔ آپ کا رقم، آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کے گھر میں جو اسٹاک ہے ان میں سے دیں، آپ جو رقم دینا چاہ رہے ہیں اسی رقم کا آپ خود سے خرید لیں، یا آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے آپ کسی کو اپنا وکیل بنا لیں، کسی کو ذمہ داری دے دیں کہ میرے بھائی یہ پیسہ رقم لے لیں اور اس رقم سے آپ اتنا کلو چاول یا اتنا کلو گیہوں خرید کے کسی مسکین کو دے دیجئے گا۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا کیا ہوگا کہ سنت رسول پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کا فرض بھی اتر جائے گا۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فقیر کو مسکین کو بطور اناج پیش کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے ہی بیچ ڈالتا ہے، اور ہم 20 روپے کلو اناج خریدتے ہیں وہ 15 روپے کلو بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ وہ اس کی ملکیت ہو گئی، جب آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دیا اب وہ اس کا مالک بن گیا، وہ اس کو اپنا لوٹا دے یا ایسے فری میں کسی کو دے دے یا وہ یوز کرے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ان کا حساب وہ جانے، اس میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ رقم نہ ادا کر کے اس رقم سے جو آپ کا عموماً غذا ہے جو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کو خرید کر اس مسکین اور فقراء کو ادا کر دیں۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس ٹاپک کو تھوڑا سا واضح کر دوں، اس کے بعد میں اپنا خطبہ ختم کر دوں گا۔ اب یہ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ہم نے سن لیا کہ زکوٰۃ الفطر ہم پر واجب ہے، پھر ہمیں کس چیز کے لیے نکالنا ہے یہ بھی ہم نے، کہ کس چیز میں سے ہمیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، تو اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم۔ دو وجوہات، دو سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا سبب طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ہم اور آپ انسان ہیں اور انسان کا معنی ہی غلطی کرنا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ تمام کے تمام تر بنی آدم کیا ہیں؟ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو بحالت صوم، بحالت روزہ، بحیثیت انسان اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی
تو ان کی خمیازہ کو پورا کرنے کے لیے، ان غلطی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا، فرض کیا گیا۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو اور رفث سے بچنے، پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا۔ اس کے بعد دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہوتی، چونکہ رمضان کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس دن خوشی کا اظہار کرے، خوشی منائے۔ تو اگر ہمارے اور آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہ، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی سامان ہو ہی نہ، تو ہم اور آپ کیسے اور کیوں کر خوشی منائیں؟ بات بنتی ہے نا، کیوں کر خوشی منائیں؟ تو اسی چیز کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا، تاکہ مالدار کی طرف سے، بلکہ اس میں مالدار تو شرط نہیں ہے، ہر ایک کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے، تو یہ زکوٰۃ الفطر اس مساکین اور فقراء تک پہنچے جس کی بیس پر وہ اپنے خوراک بنائے، اور اس عید کی خوشی میں تمام امت مسلمہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہو، اور وہ بھی سب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کرے۔ یہ دوسرا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے بنا پر یہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا گیا، فرض کیا گیا۔ تو ایک تو اپنی غلطی سے پاکی ہونے کا، اور دوسرا یہ مسکین کے لیے کھانا کھلانا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر ٹھیک ہے، ساری باتیں واضح ہو گئی، ایک تو مسکین کا کھانا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے گناہوں کی غلطی کی پاکی ہے، لیکن اب یہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں تو کب کریں؟ اس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا شریعت اسلامیہ اس بات کو اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے، ان دو سبب کو آپ دیکھیں، غور کریں ان دو سبب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے واجب ہونے کے جو اسباب بیان کیے ہیں، ان سبب کو دیکھیے کیوں آپ نے زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا۔ کیوں؟ ایک تو روزے کی حالت میں ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے، پاکی کے لیے، تو جب ہم نے روزہ ابھی رکھا ہی نہیں تو کیوں کر ہم سے غلطی ہوئی، اور کیسے ہم اپنی غلطی سے پاک ہو سکتے ہیں کہ شروع میں ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا؟ تو یہ زکوٰۃ الفطر نہیں۔ اور دوسرا سبب جو بیان کیا گیا تھا، مساکین اور فقراء کو عید کی خوشی میں تمام امت مسلمہ کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع دینا۔ اگر آپ ایک مہینہ پہلے ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کر دے رہے ہیں تو وہ اپنا تو پیٹ بھر لیا، پھر تو وہی حالت ہو گئی عید کے دن ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے ہی نہیں، تو کیسے آپ کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو؟ تو دونوں اسباب زائل ہو جاتے ہیں اگر ہم شروع میں ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کر دیتے ہیں۔ جس مقصد کے تحت زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب ہم یہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کریں؟ اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اس کا حکم دیا، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا جو حکم دیا وہ یہ کہ ان کو ان تؤدى قبل خروج الناس، کہ لوگ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کریں۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، یعنی جب عید کی چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے رات ہی سے آپ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ زکوٰۃ الفطر کو نکال دیں، ادا کر دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے
کہ من ادھا قبل خروج الناس الى الصلاة فادھا زکات الفطر، کہ جس نے زکات الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کیا اس نے زکات الفطر کو ادا کیا، فَهِيَ مَقْبُولَةٌ، تو یہ قبول ہے، زکات الفطر ہے، اللہ کے نزدیک زکات الفطر کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَهُ، اور جس نے اس کے بعد ادا کیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، اگر عید کی نماز کے بعد اس نے ادا کیا تو وہ صدقہ میں سے، عام صدقہ میں سے ایک صدقہ ہے، وہ زکات الفطر نہیں ہے۔ آپ کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی اگر آپ عید کی نماز کے بعد ادا کیا۔ تو گویا کہ معلوم یہ چلا کہ زکات الفطر ادا کرنے کا وقت اور ٹائم کیا ہے، یہ عید کی نماز سے پہلے، اور بہتر یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے آپ ادا کرنا شروع کریں۔ لیکن ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے کہ بسا اوقات صحابہ کرام عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس روایت پر اور صحابہ کرام کے اس عمل کو نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر پہلے ہم ادا کرنا چاہیں تو 1 سے 2 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ادا کرنا میرے خیال سے درست نہیں ہوگا، کیونکہ روایت یا احادیث اس بات پر ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ زکات الفطر کے تعلق سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس رمضان المبارک کے روزے، قیام اللیل، اسی طریقے سے ہم جو زکات الفطر کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔